عقائد حق میں سے ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقہ، تقدیر کی حقیقت اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، بھید ہے، سربستہ راز ہے۔ لم يطلع على ذلك ملک مقرب، اس کے متعلق نہ تو کسی مقرب فرشتے کو پتہ ہے، علم ہے، اطلاع کسی کو بھی نہیں ہے، ولا نبی مرسل، نہ کسی بھیجی ہوئے پیغمبر کو اس پر اطلاع ہے سوائے انباء الغیب کے، کہ غیب کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کو دی ہے وہ انباء الغیب ہے، وہ علم الغیب نہیں ہے۔ اور تقدیر کیا ہے؟ علم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ والتعمق والنظر فی ذالک، تقدیر کے معاملے میں تقدیر کی بات کو چھیڑنا، اس میں کیا کرنا، تعمق اختیار کرنا، بال کی کار اتارنا، اور اسی طرح سے گہرائی میں جانا، ڈیپ میں جانا، اور خواہ ادھر ادھر چھیڑنا، اور اسی میں غور و فکر کرنا، اور اسی میں بحث کرنا، یہ کیا ہے؟ ذریعۃ الخذلان و سلم الحرمان و درجۃ الطغیان، ذریعہ، سلم، درجہ تینوں واسطے کے معنی میں ہے، کہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے، سلم سیڑھی کو کہا جاتا ہے، درجہ تو اس درجے کے معنی میں ہے، کہ تینوں ذریعہ ہے، وسیلہ ہے تباہی کا، یعنی غور و فکر کرنا، خواہ میں کیا کرنا، اسی میں لگے رہنا، اور اسی میں کیا کرنا، اسی سے آگاہی حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا، گہرائی میں جاننا، یہ کیا ہوگا؟ ذریعۃ الخذلان ہوگا۔ خذلان کا معنی ہے بیار و مددگار، کسی کو چھوڑنا، رسوائی کا ذریعہ ہے۔ وسلم الحرمان، اور محرومی کی کیا ہے؟ سیڑھی ہے، کہ انسان اسی محرومی کی طرف چڑھتا ہے، ایسا آدمی محروم ہو جائے گا۔ ودرجۃ الطغیان، سرکشی وغیرہ کا کیا ہے؟ درجہ ہے، کہ آدمی سرکش ہو جاتا ہے، سرتابی کر لیتا ہے۔ فالحذر کل الحذر، مکمل احتیاط کرنا اس بات سے۔ فالحذر کل الحذر یہ عربی کا محاورہ ہے۔ عرب لوگ جب کس سے کہتے ہیں نا کہ الحذر کل الحذر، یعنی اس سے دور رہنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، قریب تک مت بھٹکنا، مکمل اجتناب کرو اس سے۔ فالحذر کل الحذر من ذلک نظرا، نظر کے اعتبار سے بھی سے دور رہے گا انسان کی، نظر، غور و فکر، تأمل نہیں کرے گا، وفکراً ووسوسۃً، اسی طرح سے تقدیر کے متعلق وسوسہ وغیرہ یا سوچ خیالات وغیرہ اوہام کا کرنا، یہ درست نہیں ہوگا۔ فإن اللہ طویٰ علم القدر من انامہ یا عن انامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم سمیٹ دیا ہے۔ طوایت کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو لپیٹ دینا، سمیٹ دینا، چھپا دینا، کہ یہ اللہ رب العزت نے لپیٹ دیا ہے، سمیٹ دیا ہے مخلوق سے، کسی بھی مخلوق کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، اور اس کی پیچھے پڑنا اور مطلب تک اپنے آپ کو کیا کرنا، پہنچانا، اور اسی طرح سے اس کی پیچھے پڑنا، اس سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ، قرآن کریم کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو اور ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی، باز پرس نہیں ہوتی۔ وهم يسألون، انسانوں سے برس پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے، یہ نیک کام کیا ہے۔ ہر انسان نے حساب و کتاب دینا ہوگا، سب کا احتساب ہوگا، محاسبہ ہوگا، لیکن اللہ کا نہ کوئی احتساب کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے یفعل ما یشاء ویختار۔ فمن سأل لما فعل، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کام کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، تو فقد رد حکم الکتاب، تو در حقیقت تو کتاب اللہ کا حکم رد کر رہے۔ ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین، اور جو کتاب اللہ کا حکم رد کرتے، انکار کرتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کیا ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ تو تقدیر جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ایک چھپا راز ہے، ایک سربست راز ہے، ایک عقد لا ينحل ہے، ایک ایسی گرہ ہے نا کہ کلتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنا محرومی کی بات ہے، خذلان، رسوائی، گمراہ ہونے کی بات ہے، کس انسان گمراہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تقدیر سے طے ہو جاتی ہے، قضا سے طے ہوتی ہے، تو اگر اس کے پیچھے کوئی پڑ جائے نا کہ کیسے طے ہو جاتی اور کیسے طے نہیں ہوتی، تو در حقیقت یہ کیا کرنا چاہے گا؟ جن چیزوں سے اللہ نے روک دے ہے
اس کی کیا کرنا چاہتے ہیں، گرہ کھولنا چاہتے ہیں اور ڈھکنا ہٹانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ اسے ڈھکنا مت ہٹاؤ، اگر آپ ڈھکنا ہٹاؤ گے نا تو مزدوری سے بھی نکال دے گا ملازمت سے، اور مار بھی کھائے گا ایسا شخص۔ تو دنیا کی جو کیا ہے ساری چیزیں چل رہی ہے نا تقدیر الہی سے چل رہی، اور تقدیر پر ایسا ڈھکنا رکھ دیا گیا ہے نا کہ اسے روک دیا گیا کہ کوئی اس ڈھکنے کو اٹھائے گا نہیں۔ اٹھا تو کوئی نہیں سکتا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پڑنا اور ادھر ادھر ہانکنا، اس سے آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، وبال اور اس طرح سے آفت اس پر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز پہلے سے بنائی ہے اور پہلے سے اندازہ لگائے ہے، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واللہ خلقکم وما تعملون۔ تو اب تقدیر کا تو یہ مطلب بھی نہیں ہے نا کہ انسان کیا کر لے، بس اللہ پر بھروسہ کر لیا، تقدیر ہی پر بھروسہ کر لیا، تقدیر پر کیا کر لے، گناہ ڈال دے، یہ گناہ ہوا تو تقدیر کی وجہ سے ہوا، ایسا کہاں ہے؟ اگر کوئی تمہارا سر توڑ دے پھر تو تم نہیں کہتے کہ یہ تقدیر سے ہو گیا، اس شخص کو مار دیتے ہو۔ اس طرح سے اگر کوئی آپ سے پیسہ چرائے تو کبھی بھی آپ تو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ تو تقدیر سوچے گا، چلے اسے معاف کر دو، اس میں کون سی بات ہے، پیسے صرف لو اس سے واپس۔ ایسا کوئی توڑی کرتا ہے۔ جب کسی سے چوری ہو جاتی ہے، کسی کا مال خراب کیا جاتا ہے تو فوراً سرخ ہو جاتا ہے، لال پیلا ہو جاتا ہے، غصے سے انگاری کی طرح ہو جاتا ہے، اور رگی پھول جاتی کہ اس نے ایسا کام کیسے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے کیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا کام کیسے کیا۔ یہ توڑی کہتا کہ تقدیر نے سے کام کیوں کروائی، یہ نہیں کہتا کوئی بھی۔ تو تقدیر کا مطلب ہے یہی کہ انسان کو تو سب کچھ پہلے سے، جو کچھ پہلے سے ہے نا وہ طے ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں انسان کے اندر بھی قوت کاسبیہ اور اسی طرح سے اختیار جزئی موجود ہے، تو اسی اختیار کی وجہ سے انسان کیا بن جاتا ہے، مکلف بن جاتا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ تو تقدیر سے تو ہر چیز صحیح ہے، طے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری کوئی مرضی نہیں چلتی یا تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، بالکل پتھر اور جماعت کی طرح مجبور ہو، یہ بات نہیں ہے۔ پھر جو تقدیر کا مسئلہ ہے نا، تقدیر کے مسئلے میں ہاتھ ڈالنا، یہ اسی طرح سے چھپے رازوں کو معلوم کرنا انسان کی قدرت میں، طاقت میں ہے نہیں، لیکن اس انسان کا اپنا کیا ہوگا، ایمان خراب ہوگا، اسی طرح سے کیا ہوگا، نقصان میں پڑے گا۔ اور پھر ہم نے یہ مسئلہ جو پڑھا نا کہ تقدیر اور رضا بالقضاء ضروری ہے، تو رضا بالقضاء جو ہے نا یہ تو بالکل ضروری ہے کہ جو کام ہو جائے نا اس پر راضی رہنا ضروری ہے، لیکن رضا بالقضاء کا یہ مطلب نہیں کہ ہر برے کام پر بھی انسان راضی رہے۔ ایک تو رضا بالقضاء ہے تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے، قضا کرتا ہے۔ قضا کا کیا معنی، کسی چیز کا نافذ کرنا، فیصلہ کرنا اور تقدیر کرنا، اندازہ کرنا، یہ تو اللہ کا فعل ہے، اس پر تو راضی رہنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں اس قضا کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے یا ہو جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں مقضی۔ مقضی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو حسین ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے قبیح۔ تو حسین پر، اچھی چیز پر، اچھے کام پر، اچھے فعل پر تو ہم راضی رہیں گے، خوش رہیں گے، لیکن جو برا کام صادر ہو جائے نا اس پر تو راضی نہیں رہیں گے۔ اگر زنا ہو جائے کوئی تھوڑی کہا کہ یار اس پر تو راضی رہو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تو نعوذ باللہ اللہ کی تقدیر سے کیا ہے، ہو چکا ہے، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ زنا کا کرنا یہ گناہ کا کام ہوگا، اللہ کی جو قضا ہے وہ تو اللہ کا فعل ہے، لیکن یہ جو مقضی ہے نا یہ برا کام ہے، اس پر رضا بالقضاء کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس پر راضی رہو، بعض مقضی پر راضی رہنا ضروری ہے، بعض پر ناراض رہنا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی جو کیا ہے صفات ہے اور اس طرح سے اس کے جو کام ہے، شؤون ہے، وہ عجیب ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں نا، بعض صفات جمالیہ ہے، جمال والے کیا کام اور جمال والی صفات، اور بعض جو ہے جلالی صفات ہے۔ جمالی صفات جو ہے نا اس سے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، انسانوں پر اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں پر رحم کرتا ہے۔ اور ایک ہے صفات جلالیہ جیسے کہ القہار، المنتقم، الزور، شدید العقاب، سریع الحساب، الخافض، المذل، اور اسی طرح سے بعض صفات اس کی رحیم، کریم، غفور، شکور،
تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، مختلف متضاد چیزوں کو بنایا ہے نا، اس سے اللہ رب العزت نے قدرت کو ظاہر کیا ہے. تو اس پر رضی رہنا ضروری. اگر کوئی کہے کہ خنزیر کو کیوں بنایا ہے تو اس میں تو اللہ کا کمال ہے نا کہ اس نے متضاد چیز کو بنایا ہے، گندی چیزوں کو بھی بنایا، کفر کو بھی پیدا کیا ہے، اسلام کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ میں یہ طاقت ہے کہ اس نے ابو جہل کو بھی پیدا کیا تھا، لیکن حسین پیغمبر، جمیل پیغمبر کو بھی پیدا کیا تھا. اس طرح سے اس نے کیا کر دیا تھا، اس نے تو شیطان کو بھی پیدا کیا، لیکن ساتھ ساتھ مقرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کو بھی بنایا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی کیا ہے، تقدیر ہے اور حکمت ہے. تین چیزوں پر رضی رہنا ضروری ہے. اگر کوئی ان چیزوں کو اٹھائے نا، سوالات وغیرہ کرے کہ ایسا کیوں ہو اور ایسا کیوں نہیں ہوا، تو یہ کیا ہے، اس کی اجازت اس کو نہیں ہے کہ اسی چیز کو اٹھائے یا اس کے متعلق کیا کر لے، تفتیش شروع کر لے، کیونکہ اس کو یہ طاقت حاصل ہی نہیں ہے نا کہ ان رازوں تک پہنچ جائے اور گہرائی میں جا کر کیا کر لے، مقصد ہی کو حاصل کر لے. ایسا ناممکن ہے. تو تقدیر کی جو گتھیاں ہے نا، یہ کوئی نہیں سلجھا سکتا اور نہ اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا ہے. صرف اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ تقدیر، قضا پر ایمان رکھے، اور اسی طرح سے جو کیفیات ہے اس کے متعلق نہ پوچھے، بدعت ہے، غلط بات ہوگی. اور اس طرح سے جو استوا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی معلوم ہے، لیکن کیفیت وغیرہ معلوم نہیں ہے، اور سوال وغیرہ کرنا اس کے متعلق بدعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا نظام بنایا ہے، تقدیر بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کا نظام بنایا ہے، شریعت والا نظام، اس پر بھی عمل ضروری ہے. تو اگر کوئی کہے نا کہ ایک بات تو میں مانتا ہوں، دوسری بات نہیں مانتے، یعنی تقدیر مانتا ہوں، شریعت نہیں مانتا یا اس پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی فاسد ہو گیا. کہے کہ شریعت پر تو عمل کروں گا لیکن تقدیر کے پیچھے میں پڑوں گا نعوذ باللہ، اور کیا کروں گے، اسے معلوم کروں گا، تو یہ ناممکن ہوگا. اپنے ایمان کو کیا کرے گا، خراب کر دے گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا. اور پھر علم جو ہے نا یہ دو قسم پر، ایک ہے علم موجود اور ایک ہے علم مفقود. اور تقدیر جو ہے نا یہ کیا ہے، علم مفقود ہے. کیا مطلب ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری دسترس سے خارج ہے. اور ایک علم موجود شریعت ہے، بس پر عمل کر لو نا. اللہ رب العزت نے بہت سارے اوامر دیے ہیں، احکام دیے ہیں، نواہی سے منع پر اس پر سیدھی طرح سے چلو، ادھر ادھر معلوم کرنے کی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ ہے تقدیر کا مسئلہ. اور اسی کو کہتے ہیں کہ تقدیر جو ہے نا کیا ہے، ایک سمندر ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی غوطہ مت لگو اور کبھی بھی داخل مت ہونا، کیونکہ اس سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے.